شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سٹیج پر موجود صدر مجلس، قابل احترام علماء کرام و ذمہ داران، اس عظیم الشان اجلاس میں موجود میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایک بہت اہم بات بیان کی اور ساری انسانیت کو ایک عام اور صاف پیغام دے دیا کہ اسلام میں آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. اسلام کی تاریخ سے پہلے کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ خواتین کے اعتبار سے انسانوں میں حقارت کا مزاج پایا جاتا تھا. اگر عیسائیت یا دوسرے ادیان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اصل مصیبت کی جڑ عورت کو قرار دیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے عورت کو بری، شر اور سماج میں فساد کی جڑ بنایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے اور آج بھی پچھلا معاشرہ ہو یا آج کا مغربی معاشرہ ہو، آج بھی عورت برابری کا مقام نہیں پا سکی، حالانکہ برابری کی باتیں سارے معاشروں میں ہوتی ہیں، لیکن واقعی عورت کو مرد کے ساتھ برابری کا مقام آج بھی نہیں مل پایا ہے. اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کامیابی کے مقابلے میں اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اصل آخرت ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس آخرت کی کامیابی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی برابری کا حصہ رکھا ہے. اسلامی احکام کی ایک اپنی تفصیل ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ مردوں کے لیے بڑی کامیابی اور عورتوں کے لیے چھوٹی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حیات طیبہ، عمدہ پاکیزہ زندگی اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کے اجر کا جب ذکر کیا تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ذکر کیا، اور اس میں اعلان کر دیا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی کامیابی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ایسے لوگوں کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، دنیا میں پاکیزہ، عمدہ، بہتر زندگی عطا کریں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اجر بھی عطا فرمائیں گے. تو اچھی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے، ایمان و عمل پر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دنیا میں عمدہ زندگی اور آخرت میں بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے.
اور ایک انسان کے لیے ایمان اس کی زندگی کے لیے اصلاح کا بیج بنتا ہے اگر واقعی وہ ایمان صحیح ہو۔ ایک انسان کی پرواز یا اس کا مقام یا اس کی بلندی اس کی سوچ سے جڑی ہوتی ہے۔ جتنی اعلیٰ انسان کی سوچ ہوتی ہے اتنی ہی عمدہ اس کی جینے کی سطح ہوتی ہے۔ آدمی کی زندگی، اس کے اعمال، اس کی حرکات و سکنات اس کی سوچ کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر سوچ اونچی ہو تو انسان کے جینے کا معیار اور اس کا مدار اور اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، لیکن اس سوچ کو اونچا کرنے والی چیز انسان کا ایمان ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے جو اس کو ایمان دے۔ اگر انسان کے علم میں، اس کے ایمان میں بگاڑ آ جائے، اس انسان کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ لہٰذا اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان وہ ایمان جو انسان کی سوچ اور اس کے عمل کو نہ بدلے، واقعی وہ ایمان بہت ہی کمزور ایمان ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا معاملہ دیکھیں، ان کے بالمقابل جو جادوگر تھوڑی دیر پہلے فرعون کی خوشامد کر رہے تھے، جب واقعی ان کی زندگی میں ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آ گیا تو ان کے اندر اتنی جرأت اور بہادری پیدا ہو گئی کہ فرعون کی دھمکیاں بھی ان کو ایمان سے پھیر نہیں سکی، اور وہ اتنے مخلص ہو گئے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایمان انسان کی سوچ کی سطح کو اونچا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں جہاں لوگ سوچ کے اعتبار سے اور طرز حیات کے اعتبار سے اتنے گر چکے تھے کہ برہنہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے، جب ان کی زندگی میں ایمان آیا، جب ان کی زندگی میں اللہ کا دین آیا تو ان کے اندر حیا پیدا ہوئی، ان کی زندگیوں میں خیر آئی، ان کو لوگوں کے حقوق، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ سمجھ میں آیا۔ آپس کے تعلقات جنگوں کی بجائے محبت میں تبدیل ہو گئے، ایک دوسرے کے حریف بننے کی بجائے وہ ایک دوسرے کے حلیف بن گئے۔ یہ ایمان اور اسلام تھا جس نے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ لیکن اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، اسلام عورتوں کے لیے بھی تھا، اور قیامت تک کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے اسلام ہے۔ اسلام کا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ جو اللہ نے اسلام کی بنیاد پر کیا ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس معاشرے میں جب اسلام آیا تو اس معاشرے کے صرف مرد نہیں بدلے، بلکہ اس معاشرے کی خواتین کا بھی معیار بہت اعلیٰ ہو گیا ہے۔ مرد بعد کے مردوں کے لیے اور عورتیں بعد کے دور کی عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئی۔ ایک ہوتا ہے انسان کا اچھا ہونا اور کامیاب ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ وہ اتنا اچھا ہو جائے کہ دوسروں کی کامیابی کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جائے، لوگ اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے لگیں، لوگ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کرنے لگیں، وہ لوگوں کے لیے پیمانہ اور معیار بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دعوتی جد و جہد سے جو سماج اور معاشرہ پیدا کیا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی سلسلے میں ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص نہیں کیا کہ آپ صرف مردوں کے بارے میں بول رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس میں شامل کیا کہ اس دور کی خواتین اور اس دور کے مرد بعد کے زمانے کے لیے، بعد کے ادوار کے لیے ایمان اور عمل اور سارے اخلاقی اوصاف کے اعتبار سے بہترین نمونہ ہے۔ وہ اتنے اعلیٰ ہو چکے ہیں کہ بعد والے ہمیشہ ان کو اونچی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کو دیکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ سر اور نگاہیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں آنے والوں کے لیے وہ اسوہ اور نمونہ بن جائیں گے۔
لہٰذا دور اول کی خواتین اور ان کے احوال بہت زیادہ آپ کو ملیں گے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، اور بعض اوصاف اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں بھی ان کے بیان کیے ہیں، اور اس کا تذکرہ جتنا بھی کیا جائے اس میں وقت انسان کو کم ہوگا، اس لیے سیرت کی کتابوں میں جو خاص طور سے صحابیات کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، ایک انسان کو خصوصاً خواتین کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن بطور نمونہ یہاں پر کچھ باتیں اس معاشرے کی خواتین کے کردار اور ان کی سوچ کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں ان واقعات کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ کتنی اعلیٰ خواتین تھیں اور آج ہمارا معاشرہ کتنا پستی کی طرف جا رہا ہے۔ عملی اعتبار سے تو بگاڑ ہے ہی، اصلاً سوچ کے اعتبار سے بگاڑ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ عمل بعد میں بگڑتا ہے، سوچ پہلے بگڑتی ہے۔ انسان کا دل پہلے بگڑتا ہے، انسان کے اعمال اور اس کا جسم بعد میں بگڑتے ہیں۔ لہٰذا آج مغربی افکار کے نتیجے میں مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کے سوچ پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور اباحیت اور عریانیت اور آزادی اور دین سے دوری اور معاشرے میں بد اخلاقیاں اور بہت ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ہم اس دور کی خواتین کی سیرت کو بھی دیکھیں، تاکہ ہمارے اندر ہمارے ایمان میں وہ قوت پیدا ہو کہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لہٰذا کچھ باتیں اس زمانے کی عورتوں کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس زمانے کی عورتوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی سوچ، یا جس کو آپ کہیں کہ ایک انسان اس کی واقعی عقل مندی اس کے حسن انتخاب سے معلوم ہوتی ہے۔ واقعی عقل مند کیسے معلوم ہوتا ہے؟ عقل مند تب معلوم ہوتا ہے جب یہ دیکھا جائے کہ وہ کس چیز کو اعلیٰ اور کس کو گھٹیا مانتا ہے، وہ کیا لیتا ہے اور کیا چھوڑتا ہے، وہ کیا چیز کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کیا چیز پانا اس کو ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر اس کے مطلوب سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک انسان واقعی کیا چاہتا ہے، جب یہ معلوم ہو جائے تو واقعی اس کا مقام کیا ہے، وہ کتنا بڑا، کتنا اعلیٰ ہے یا کتنا گھٹیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کیا چاہت ہے وہ بتاتی کہ واقعی اس کا معیار کیا ہے۔ اس زمانے کی عورتوں میں ایک بہت اونچی بات یہ تھی کہ وہ آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی ہر پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، اور ایسی ایک بات نہیں، کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھے اکرمہ تابعی ہیں، ان سے کہا، کیا میں تم کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ ایک عورت جس کے بارے میں جنت کی خوشخبری پہلے ہی مل چکی ہے، کیا تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو جنتی عورت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بتائیے۔ کہا کہ دیکھو، وہ جو طواف کر رہی ہے، کالی کلوٹی عورت، جو رنگ کے اعتبار سے بھی نہ اس میں کوئی خوبصورتی کا معاملہ ہے نہ کچھ ہے، کالی عورت ہے، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اور بتایا کہ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، چکر آ کے گر جاتا ہے انسان اس میں اور اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس وقت میں میرا حال یہ ہوتا ہے کہ بے پردگی ہو جاتی ہے، پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھ کو شفا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو شفا دے، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ دو میں سے ایک، تمہاری مرضی، جو چاہے چنو۔ اب ایک عورت جو اس زمانے کی عورت ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، پریشانی میں انسان کو دوسرا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے،
وہ اپنی اس پریشانی سے پہلے نکلنا چاہتا ہے. اسی لیے کتنے لوگ ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ توحید کی باتیں کرنے کے باوجود بعض اوقات تعویذ اور درگاہیں وغیرہ سب اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن کم سے کم اس سے تو نجات مل جائے. موحد کبھی اپنی توحید کا سودا کر کے دنیا کی راحت نہیں پاتا ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کو کبھی کھویا نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو انتخاب کا موقع دیا ہے کہ چاہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو شفا دے، اور تم چاہو تو تمہارے لیے، اگر تم صبر کرتی ہو تمہارے لیے جنت ہے. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی. اس نے شفا کو نہیں چنا بلکہ اس نے صبر کو چنا، اس نے جنت کو چنا. لیکن پھر کہنے لگی اللہ کے رسول جب دورہ پڑتا ہے تو پردے کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے. انی اتکشف، کم سے کم آپ اللہ سے اتنی تو دعا کیجئے کہ میری اس حالت میں میری بے پردگی نہ ہو. یعنی ایک عورت آپ غور کریں اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے. وہ پریشان ہے، بیمار ہے اور اتنی تکلیف میں ہے، کہیں بھی گر سکتی ہے، آگ میں، پہاڑ سے گر سکتی ہے، نہ جانے کہاں گر سکتی ہے، پانی میں گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دن میں، رات میں ایک انسان جب واقعی اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ٹرین میں سفر کرنا کتنا رسکی ہے، کبھی بھی دورہ آ سکتا ہے. وہ عورت جان رہی ہے مجھ کو تکلیف ہے اور دعا کے لیے، اس نے شکایت نہیں کی میں آپ کے پاس دعا کے لیے آئی اور آپ دعا نہیں کر رہے ہیں اور آپ مجھے انتخاب کا موقع دے رہے ہیں، آپ دونوں دیجئے، دونوں کے لیے کوشش کیجئے. نہیں، اس نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں سے چننے کے لیے کہا ہے تو آپ سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ نے انتخاب کے لیے کہا ہے تو دو میں سے ایک ہی مناسب ہے، دونوں نہیں. اور اس نے وہ چنا جس میں آخرت کی کامیابی تھی. اس نے دیکھا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف راحت ہے، ایک طرف دنیا کی شفا، دنیا کی مصیبت سے نجات ہے. دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے اور یہاں بیماری سے نجات مل جائے گی، پھر ملے گا کیا؟ اس سے زیادہ تو اور کچھ ہے نہیں. لیکن اس تکلیف کے بدلے میں آخرت کی اتنی بڑی کامیابی، ابدی زندگی اور اس میں جہنم سے نجات اور جنت کا پکا وعدہ الصادق الامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اتنا اچھا موقع ہے. جب چننے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے وہ چن لیا تو وہ مل جائے گا. لہٰذا اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی، اصبر. لیکن صبر کرنے کے ساتھ ساتھ تکلیف تو باقی ہے لیکن شریعت کا اب بھی لحاظ باقی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے برداشت تو کر لوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت کے ساتھ، اس بیماری کے ساتھ شریعت کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، پردے کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. اگرچہ وہ حالت میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ بھی وہ نہیں چاہتی ہے کہ بے اختیاری میں بھی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے. جس میں انسان مکلف نہیں ہے اس حالت میں بھی بے پردگی، جو کہ اسلام کے اعتبار سے غلط چیز ہے، بے اختیاری میں بھی میرا پردہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. کم سے کم آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے کہ جب یہ حالت میری ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بے پردہ ہونے سے بچائے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آپ غور کریں، اس عورت کے حال پر غور کریں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چیزیں چننے کے لیے بتائیں، اس عورت نے برابر واقعی وہ چیز چنی جو اس کو چننی چاہیے تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی عورتیں بھی اتنی زیادہ حکمت والی تھیں، اتنی زیادہ ایمان میں پختہ تھیں کہ جنت کی خاطر جو کل ملنے والی ہے، آج کی زندگی میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. اور یہی انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ دین کی بنیاد پر آخرت کی خاطر دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ انسان کے کردار کی پختگی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی خاطر دنیا میں تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ چیز اس زمانے کی عورتوں میں پوری طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس اعتبار سے آپ دوسرے اور واقعات دیکھیں. مثال کے طور پر
مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له امرأة اخطبها، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ فقال اذهب فانظر الیها فانه اجدر ان یؤدم بینکما، آپ نے کہا کہ جاؤ اور اس کو دیکھنا بھی، اس لیے کہ جس سے نکاح ہونے والا ہے، جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے، اس کو دیکھنا دونوں کے درمیان محبت اور مودت کو بڑھاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ فأتيت امرأة من الانصار فخطبتها الى ابويها، کہتے ہیں کہ میں آیا ایک انصاری خاتون کے گھر اور اس کے ماں باپ کے سامنے میں نے پیغام یا رشتے کی بات رکھی۔ وأخبرتهما بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بتائی کہ آپ نے کہا دیکھ لینا، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لینا تاکہ تمہارے درمیان محبت بنے۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، جب میں نے دیکھنے کی بات ان کے سامنے کی تو یہ چیز تھوڑی ان کو گراں گزری ہے کہ ہماری اس زمانے میں آپ دیکھیے پردے کا ماحول کتنا قوی تھا، اس سے پہلے کی روایت آپ دیکھیے اور اس روایت کو آپ دیکھیے، جہاں دیکھنے کی بات آئی تو انہیں بڑی بات گراں گزری کہ ہماری بیٹی اتنی پردے والی اور اس کو یہ آئے ہیں، معلوم نہیں رشتہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اس میں تنگی محسوس ہوئی۔ قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، کہتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی، وہ جو بچی تھی، وہ جو نوجوان تھی، اس نے پردے کے پار سے یہ ساری بات سن لی کہ انہوں نے رشتہ دیا ہے اور دیکھنا چاہتے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات لے کر آئے ہیں۔ فقالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرك ان تنظر فانظر والا فانشدك، کہا کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا ہے کہ دیکھو تب تو آپ دیکھ سکتے ہو، ورنہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں ایسا مت کرنا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ یہ بات لے کر آئے ہو، دیکھنے کا حکم، دیکھنے کا مشورہ آپ لے کر آئے ہو، تب تو بات ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میں اللہ کی قسم اللہ کا نام لے کر تم کو ڈراتی ہوں۔ فانشدک، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور اس سے نکاح بھی کیا اور اس کے بعد میرا اور اس کا معاملہ بہت ٹھیک رہا۔ اس حدیث کو امام احمد اور مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس لڑکی نے پردے کے پار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنی تو اپنی چاہت کے خلاف ہونے کے باوجود اور اپنے مزاج اور اپنی حیا کے بالمقابل اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو تو میرا جی تو نہیں چاہتا ہے، میرے مزاج کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی اجنبی شخص مجھ کو دیکھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ضرور دیکھنا۔ ماں باپ کو بھی سمجھایا۔ اس طرح سے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ اسی طرح سے آیا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں میں پردے کا کتنا مزاج تھا اور ماں باپ بھی اولاد کے سلسلے میں پردے کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ ماں باپ کو بھی برا لگا۔ آج ہمارا معاشرہ اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ ماں باپ بچیوں کو پردے سے روکتے اس لیے ہیں بعض اوقات کہ اگر پردے کے ساتھ جائے گی تو پھر لوگ دیکھیں گے کیسے، اور اس کو دیکھیں گے نہیں تو اس کو رشتے کیسے آئیں گے۔ بچیاں بھی آج کالج پڑھنے جا رہی ہیں، 4 دن پردے کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ان کا پردہ اور ان کی حیا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس زمانے کی عورتوں میں حیا، پردہ، اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری بہنیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ بس نگاہوں کا ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتوں سے کہا جائے بھئی پردہ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے دل صاف ہیں، ہماری نگاہیں صاف ہیں، جب ہماری نگاہ میں پردہ ہے تو ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردے کا تعلق کسی کی نگاہ سے اور اس کے دل سے نہیں ہے، پردے کا تعلق اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے کہا پردہ کرنا ہے، بس پردہ کرنا ہے، چاہے اس میں کسی کو پنجرے کے طور پر محسوس ہو، چاہے کسی کو اس میں گھٹن محسوس ہو، چاہے گرمی ہو،
یہ جہنم کی گرمی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جہنم کی آگ سے جو بچنا چاہتا ہے وہ دنیا کی گرمی برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ لہٰذا اس زمانے کی عورتوں میں ایک طرف تو پردے اور حیا کا مزاج تھا، دوسری طرف ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا بھی مزاج تھا۔ اسی طرح سے اس زمانے کی عورتوں میں ایک خاص چیز یہ بھی تھی کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں حیا نہیں کرتی تھی۔ ایک حیا ہوتی ہے لوگوں کے بالمقابل، پردہ کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں آنا، باتوں میں اپنی آواز لوگوں کو سنانے کی کوشش نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں حیا کرنا ایک عیب کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں صحابیات کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کیسی اچھی عورتیں تھیں، کیسی عمدہ عورتیں تھیں، کیسی اعلیٰ عورتیں تھیں۔ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، دین کے سلسلے میں گہرا علم حاصل کرنے کے معاملے میں کبھی بھی حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے میں کبھی بھی حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آتی تھیں، الگ سے مجالس ہوں یا مسجد میں ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں عورت کے کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی حیض کے مسائل، کبھی نفاس کے، کبھی اور مسائل، بیوی شوہر کے معاملات ہوتے ہیں، اور خواتین مردوں سے دور بعض اوقات عورتوں سے بھی پوچھنے کے لیے شرماتی ہیں۔ لیکن اس زمانے کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف الفاظ میں اپنے ذاتی مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ وہ حیا والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، آپ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن حیا دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے سلسلے میں حیا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک ایک عیب والی چیز، معیوب چیز ہے۔ ان کے نزدیک جہالت زیادہ بڑی چیز تھی کہ ایک انسان جاہل رہ جائے، یہ واقعی حیا کرنے کی چیز ہے، نہ کہ ایک انسان لوگوں میں سوال پوچھ کر لوگوں کے نزدیک جاہل ثابت ہو۔ ارے اب تک اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس زمانے کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھا کرتی تھیں، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، آپ کی ساری مجالس مرد ہی لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اور ہم کو موقع نہیں ملتا ہے، تو آپ اپنے اوقات میں سے ایک وقت ہمارے لیے رکھیے کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے آپ ہم کو بھی سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جانا اور میں آ کر وہاں تم کو دین سکھاؤں گا۔ لہٰذا فلاں گھر پہ وہ جمع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے ان کو دین سکھایا۔ تو ایک بات اس زمانے کی عورتوں میں یہ پائی جاتی تھی کہ ان میں علم کی حرص تھی، وہ دین کے عقائد، دین کے مسائل، دین کی بنیادی باتیں اور خصوصاً عورتوں کے ذاتی مسائل معلوم کرنے کے لیے ہمیشہ متجسس اور ہمیشہ شوق اس کا ان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ آپ اپنا وقت ہم کو بھی دیجئے، صرف مردوں کو آپ کا وقت ملے یہ مناسب نہیں لگتا ہے، ہم کو بھی آپ اپنا وقت دیجئے۔ سارے مرد اپنا وقت آپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہم کو وقت نہیں ملتا ہے۔ آج آپ ہمارے دور کی عورتوں کے بارے میں سوچئے، چولہا چکی، کھانا پینا، کنگھی چوٹی، بچے، شوہر اور دنیا کی خرافات، ٹیلی ویژن اور آس پاس کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے غیبتیں کرنا اور دیکھنا کہ کون ترقی کر رہا اور کس سے حسد کیا جائے۔ آج عام طور سے ہمارے معاشرے کی عورتوں میں دین سے اتنی دوری ہے کہ بعض اوقات عورتوں کو سورۃ الفاتحہ ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی ہے، ان کو حیض اور نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، ان کو نماز میں کب کیا پڑھنا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کو عقیدہ معلوم نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں آپ دیکھیں شرکیات اور بدعات کتنے عام ہیں۔ باباؤں کے یہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثریت عورتوں کی ہے، درگاہوں پر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا اکثریت عورتوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو اسلامی عقائد سکھائے نہیں گئے، ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی نہیں گئی، اور اس میں بہت بڑا قصور خود عورتوں کا ہے۔
اگر واقعی وہ دین کا علم سیکھنا چاہیں علماء کبھی ان کو روکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ماں باپ دونوں مل کے اپنی بچیوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں روپے ان پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کا نکاح ایسے آدمی سے کرتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے، دیندار نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس کی دنیا کی زندگی برباد ہوتی ہے اور آخرت کی بھی برباد ہو جاتی ہے. اس زمانے میں معاشرے میں بات پائی جاتی تھی کہ خواتین میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی دین کا علم سیکھنے کا جذبہ پوری طرح موجود تھا. تو یہ بھی ایک چیز اس زمانے کی عورتوں میں دیکھی جاتی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں میں عبادت کا شوق تھا. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں مرد عبادات میں سے خود مردوں میں بھی کتنی کوتاہی ہے، اور عورتوں کے پاس ان کے اپنے بہانے ہیں. بچوں کا ٹفن ہے، اس کے لیے نماز فجر کی غائب ہو گئی. دوپہر کا آرام ہے، کھانا بنانا ہے، اس کے لیے ظہر کی نماز چلی گئی. ابھی شوہر کمپنی سے واپس لوٹنے والا ہے، آتے ہی اس کو کھانا اور چائے چاہیے، اس لیے عصر کی نماز مغرب کی نماز چلی گئی. اور رات میں سارا معاملہ چولہا چکی جو بھی ہے سب سمیٹنا ہے، اس کے لیے رات کی نماز بھی چلی گئی. عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں خواتین میں نوافل بہت دور کی بات ہے، فرائض میں کوتاہی پائی جاتی ہے. نماز ٹالتے ٹالتے وقت نکل جاتا ہے، اور کئی خواتین نماز جانتی بھی نہیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے. اس زمانے کی خواتین کا کیا حال تھا؟ اس زمانے کی خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہوا کرتے تھے، وہ ان کو بہانہ نہیں بنتے تھے نماز چھوڑنے کے لیے کہ چھوٹا بچہ ہمارا ہے، اس کو ہم کیسے لے کر آئیں، اس کا کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں وہ عورتیں نماز پڑھتی تھیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں، لمبی صورت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے مجھ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور میں نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ستونوں سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ کہا کہ یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور رات میں نماز پڑھتی ہیں، اور اتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں کہ جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں. جب قیام مشکل ہو جاتا ہے تو رسی کو پکڑ لیتی ہیں تاکہ قیام کرنا آسان ہو. آپ نے کہا اس رسی کو کھول دو، اور تم کو چاہیے کہ جب تک تمہارا نشاط باقی رہے تب تک تم نماز پڑھو، اور جب تم تھک جاؤ تو تم بیٹھ جاؤ. آپ غور کریں اس زمانے کی عورتیں فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھیں کہ اتنے لمبے قیام اور رات کی عبادت کے لیے مسجد میں رسی باندھ کر اس کو پکڑ کے لمبی نماز پڑھتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اگرچہ پسند نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اس کی حالت ایسی ہو جائے. لیکن یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کو عبادت کا شوق کتنا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے لیے اتنا مجاہدہ کرنا ایک بہت اونچی چیز ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں تھیں، شوہر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، اور گھر کے معاملات سب ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے جیسے آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے فرائض کو کرتے ہوئے نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے. آج بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہنیں اس بات پر غور کریں کہ ان کی زندگی کا مقصد وہ کس چیز کو بنائے ہوئے ہیں. اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو بڑھا کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا اور نہ جانے کتنی ساری خرافات میں مبتلا ہونا، نئے نئے لباس اور نئے فیشن اختیار کرنا، اور پردہ چھوڑ کے عریانیت کو اپنے لیے شعار بنانا، یہ ساری چیزیں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. یہ مسلمان عورت کی غیرت کے خلاف ہے. مسلمان عورت کو چاہیے کہ
کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے اور اللہ کی بندگی اختیار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا آپ کا طریقہ اپنائیں، اور اس زمانے کی عورتیں، ازواج مطہرات اور صحابیات اور بعد کی جتنے مسلمان گزرے ہیں، خواتین گزری ہیں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ آج کل کے فیشن کرنے والی فلم سٹارز اور اس طرح کی جتنی دوسری عورتیں ہیں، بے حیائی اور گناہوں میں مبتلا خواتین، ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہ بنائیں، ان کو اپنے لیے اسوار نمونہ نہ بنائیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، اس لیے کہ یہ راستہ بربادی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کے طریقے کو اپنانے میں آج کی بھی خواتین کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کا دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی